آئیے دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ویڈیو لیسن کی جانب، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو لیسن کو بھی برداشت کر لیں گے جیسے ابھی تک آپ نے پچھلے کئی لیسنز کو برداشت کیا، کیونکہ پچھلے جو لیسنز ابھی تک گزرے ہیں وہ زیادہ تر تھیوری بیسڈ تھے، اور ان میں ظاہر بات ہے جب تھیوری کی بات کریں تو پھر باتیں باتیں اور صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ باتیں اس وجہ سے آپ کے بیس کے لیے، آپ کی بنیاد کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ان کا علم نہیں ہو تو آپ زیادہ ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بیسک باتیں ہیں ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ کے سامنے ایک آسان فہم طریقے سے میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ اس کے بعد جب آپ فیوچر میں ان پہ کام کرنا شروع کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ویڈیو لیسن میں جو کہ پھر میں نے کہا کہ تھیوری سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ میں ڈومین نیمز پہ بات کروں گا۔ آپ نے پچھلے لیسن میں ڈومین نیم کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ڈومین نیم سے کیا مراد ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈومین یا ڈومین نیم کہتے ہیں، اور ڈومین نیم کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ سے ویڈیو لیسن بنانے کی کیا ضرورت تھی یا اس کی کیا تک تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈومین نیم جب آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے آپ جس ویب سائٹ پر کام کریں گے وہ جو ہے ڈومین نیم آپ کی پرماننٹ ہو جائے گی۔ ڈومین نیم آپ کبھی بھی دوبارہ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ خاص اسی ویب سائٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے فیوچر میں لے کر چلنا چاہتے ہوں، تو ڈومین نیم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ علیحدہ سے ایک اور ڈومین نیم تو خرید سکتے ہیں، لیکن ایک ڈومین نیم جو آپ نے خرید لی اس کو دوبارہ آپ اپنی لائف میں میرے خیال سے تو اس نیٹ ورکنگ یا انٹرنیٹ کے کیریئر میں دوبارہ کبھی نہیں چینج کر سکیں گے۔ جو ڈومین نیم آپ نے پرچیز کر لی اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ویڈیو لیسن بنانا ایک بہت زیادہ ضروری تھا کہ ڈومین نیم خریدتے وقت، اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس خریدتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ڈومین نیمز ایسے ہونے چاہیے یا آپ کی ویب سائٹ کا جو ڈومین نیم ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یوزرز کو آپ زبانی جب ان کو بات کر رہے ہوں تو ان کو جیسے ہی بتائیں ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ان کو کرنا پڑے، وہ آرام سے آپ کے ڈومین نیم کو یاد رکھ سکیں، ایزی ٹو ریممبر ڈومین نیمز ہوں، کنفیوزنگ نہ ہو۔ تو اس طرح کے جو تھوڑی بہت چند باتیں ہیں جو ڈومین نیمز سے ریلیٹڈ ہیں، میں نے سوچا اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں گائیڈ کر دوں، تاکہ اگر آپ اپنی ڈومین نیم خریدنا چاہتے ہوں، .com خریدنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ان باتوں کا آپ کو پہلے سے علم ہوگا تو آپ ایک اچھی ڈومین خرید سکیں گے۔ اس ویڈیو کے دوسرے سیگمنٹ میں یعنی کہ میں ڈومین نیمز کے بعد بینڈ ویڈتھ پہ بات کروں گا۔ بینڈ ویڈتھ بھی ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک ٹرم ہے، اور میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ ویب سپیس، یا جب بینڈ ویڈتھ خریدتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ڈومین نیمز کی جانب۔ تو ڈومین نیم کسی بھی ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے، اور ڈومین نیم خریدتے وقت یعنی کہ جب آپ اپنی ڈومین نیم پرچیز کرنے جا رہے ہوں کسی بھی ویب سائٹ سے، کسی ویب سائٹ کی کمپنی سے جو ڈومین نیم بیچتی ہے، تو آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو ڈیشز کا، جی ہاں، آپ کو ڈیشز کا دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ڈیشز یہ وہ والی ڈیش نہیں ہے جو لڑکے کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ڈیش مار رہا ہے، تو زیادہ ڈیش مارنا بھی جو ہے وہ ویسے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ویب سائٹ کی ڈومین نیم کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ ہی خطرناک ہوگا۔ زیادہ ڈیشز کا استعمال کرنا کسی بھی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم ایک ویب سائٹ خریدتے ہیں جس میں ویب سائٹ کی ڈومین نیم پرچیز کرتے ہیں جس میں ہم 4 سے 5 ڈیشز لگا دیں اس ڈومین نیم کے اندر، تو یوزرز کو ٹائپ کرنا بھی وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، ان کو ایکسپلین کرنا کسی ویب سائٹ کسی شخص کو جب آپ اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ جیسے یہ میرا ایک دوست ہے ملک محمود، اور اس کی چائے کا کاروبار ہے، یہ ایک فکشنل کاروبار ہے، اصل میں وہ چائے کا کاروبار بالکل نہیں کرتا۔ یہ میں نے صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور اس ویب سائٹ کو ہم فیوچر میں اس ویب سائٹ کو ڈیولپ کریں گے ملک محمود چائے والے کے نام سے، جو کہ میرا دوست ہے، اور میں اس سے معذرت چاہوں گا کہ اس کے میں نے نام کو یوز کیا اور اس کا جو بزنس اصل بزنس ہے اس کو میں نے نہیں یوز کیا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک فکشنل ویب سائٹ ہے تو اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب ملک محمود جو ہیں اپنی ایک ویب سائٹ خریدنا چاہتے ہیں، ویب سائٹ بنانے سے پہلے اس کی ڈومین نیم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ملک محمود .com کے نام سے، تو انفارچونیٹلی وہ ڈومین بھی اویلیبل نہیں ہے۔ انہوں نے محمود ٹی کے نام سے محمود ٹی .com کے نام سے سرچ کیا، وہ ڈومین بھی اویلیبل نہیں ہے۔ خالی ملک ٹی اسٹال کے نام سے یا ملک ٹی کے نام سے اگر وہ ڈومین سرچ کریں، فرض کریں کہ یہ 3-4 ڈومین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے سرچ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ اس میں ورڈز یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ڈومین نیم اویلیبل نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں یار یہ سب بھی چھوڑو، میں ملک محمود ٹی اسٹال .com جو ہے وہ میں پرچیز کرتا ہوں۔ وہ ڈومین نیم تو اویلیبل ہے، لیکن اب اتنا زیادہ جب یہ سارا، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈومین نیمز میں جو ہے وہ سپیسز نہیں ہوتے، یعنی کہ ملک سپیس محمود سپیس ٹی سپیس اسٹال .com اس طرح کی ڈومین نیم نہیں ہوتی، وہ کنٹینیوس ایک ورڈ بن جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ورڈ ملک محمود ٹی اسٹال .com، اس کو ٹائپ کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو ہو سکتا ہے آسانی نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ورڈ بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں میں ڈیشز یوز کر لوں تو وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، تاکہ ہر ورڈ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے ڈومین نیم خریدی ملک محمود ٹی اسٹال .com۔ لیکن اس کو محمود صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ عام ٹائپنگ میں تو جو ہم اے سے لے کر زی تک، اے سے لے کر زیڈ تک جو کریکٹرز ہیں وہ ٹائپ کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن جو اسپیشل کریکٹرز ہیں وہ ایون جو ٹائپسٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو جو ڈیش ہے یہ بھی ایک اسپیشل کریکٹر ہے، اور اگر تو ایک ڈومین نیم میں ایک ڈیش ہوتی تو شاید کام چل سکتا تھا، لیکن اس ڈومین نیم میں انہوں نے 4 سے 5 ڈیشز ڈال دی ہیں، تو یہ جو ہے اور ہی زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بتاتا ہوئے بھی جو ہے ملک صاحب کو بہت زیادہ مشکل ہوگی، وہ کہیں گے جی آپ میری ویب سائٹ پر آئیں، کوئی کہے گا ہاں جی بتائیں کون سی ویب سائٹ آپ کی، تو کہیں گے جی ملک محمود ٹی اسٹال .com۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی مشکل ڈومین نیم کے اوپر کون سا شخص ہے جو کہ آئے گا ان کی چائے کے اسٹال کے بارے میں مزید انفارمیشن لینے کے لیے۔ تو جو پہلا اصول ہے کہ ڈیشز کم سے کم ہوں، کوشش کریں کہ ڈیشز یا اسپیشل کریکٹرز، کیونکہ اسپیشل ڈومین نیم میں ڈیش آپ کو الاؤ ہے، تو ڈیشز کا استعمال اگر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ایک ڈیش کافی ہے۔ ایک سے زیادہ اگر ڈیش ہوگی آپ کی ویب سائٹ ایڈریس میں، آپ کے ڈومین نیم میں، تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح ڈومین نیمز کا انتخاب کرتے وقت جو دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے ڈومین کی لینتھ، یعنی کہ ڈومین کی لمبائی۔ جیسے میں نے ہماری پہلی اگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ملک محمود ٹی اسٹال .com اگر بغیر ڈیشز کے یوز کی جائیں تو اس میں آپ کے پاس آئی تھنک 19 سے 20 کریکٹرز، 19 سے 20 جو ہیں وہ حروف اس ڈومین میں موجود ہیں، اور اتنا زیادہ ٹائپ کرنا لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے ڈومین کی جو لینتھ ہے وہ جتنی کم ہوگی، یوزر اس کو اتنی آسانی سے یاد رکھ سکے گا، اتنی آسانی سے اس کو ٹائپ کر سکے گا، اور اتنے ہی زیادہ چانس ہیں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پر آئے۔ تو ڈومین نیم پرچیز کرتے وقت جس دوسری بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ڈومین کی لینتھ ہے۔ یوزرز زیادہ لینتھی ڈومینز کو جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، اور اس وجہ سے، اس پسند نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ تک وہ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ملک ٹی .com آپ کے پاس اویلیبل ہے اور ملک محمود ٹی اسٹال .com دونوں ڈومین نیمز اویلیبل ہیں، تو آپ پریفر کریں کہ جو چھوٹی ڈومین ہے آپ اس کو پرچیز کریں، کیونکہ اگر آپ نے بڑی ڈومین پرچیز کی تو ہو سکتا ہے کہ جو یوزر ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ تک نہ آئیں، کیونکہ ان کو 20 کیریکٹرز ٹائپ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور 8 کیریکٹرز ان کے لیے ایزی ہیں، ان کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ بڑے ڈومین میں ہو سکتا ہے کہ ٹائپو ہو، کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو جائے، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کی ویب سائٹ تک یا تو پہنچ نہ سکیں یا کہیں اور کسی دوسری ویب سائٹ پر چلے جائیں۔ تو ڈومین کی لینتھ کا جو ہے وہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ڈومین نیم سلیکٹ کرتے وقت ہے وہ ایسی ڈومین جو کنفیوزنگ ہو اس کو سلیکٹ نہ کیجیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈومین نیم جو ہے وہ کیس سینسٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ کیس سینسٹیو سے یہ مراد ہے کہ آپ اپر کیس میں، بڑے الفاظ میں اگر آپ کوئی ڈومین نیم ٹائپ کرتے ہیں، سارے کیپٹل ورڈز میں ٹائپ کرتے ہیں، تو spinzer.com سارے کیپٹل ورڈز میں، اور ایک اسمال ٹائپ میں spinzer.com، دو ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیپٹل اور اسمال
केस सेंसिटिविटी डोमेन नेम्स के दौरान किसी किस्म की नहीं होती। अगर आप बड़ी डोमेन नेम बड़े टाइप करेंगे spencer.com को और छोटे केस में टाइप करेंगे, छोटी ABC में टाइप करेंगे, तो आप सेम एग्जैक्ट एक ही वेब पेज पर या एक ही वेबसाइट पर जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग मिसाल कंफ्यूजिंग डोमेन की ये है कि आप देख सकते हैं कि एक शख्स है जिसने expertsexchange.com ख़रीदी है या परचेज़ की है। अब अगर ई बड़ा हो और दोनों ई बड़े हों, एक्सपर्ट्स के और एक्सचेंज का ई बड़ा हो, तो यूज़र के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है। वो समझ जाएगा कि ये expertexchange.com की वेबसाइट है या उनकी डोमेन है। लेकिन कंसीडर करें कि अगर यही डोमेन नेम सेम वही डोमेन एक्सपर्ट एक्सचेंज को हम केस सेंसिटिविटी के बगैर अगर देखें तो हम छोटे ई कर देते हैं दोनों, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये एक्सपर्ट एक्सचेंज के बजाय कुछ और ही लफ्ज़ बन रहा है। तो इस वजह से कंफ्यूजिंग डोमेन नेम्स जो हैं उसको सेलेक्ट नहीं करें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग ना हो, लोगों के लिए वो परेशानी का बायस ना बने, क्योंकि expertexchange.com कैपिटल ई के साथ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो स्मॉल ई के साथ पेश किया जा रहा है तो यूज़र डोमेन को देखते ही वो परेशान हो जाएगा और समझेगा कि यार ये किसी और वेबसाइट का एड्रेस है, मुझे मेरे ख्याल से गलत वेबसाइट का एड्रेस मिल गया है या दिया गया है। अगला जो पॉइंट है डोमेन नेम्स को सिलेक्ट करने के दौरान वो ये है कि डिफरेंट डोमेन, आपका जो बिज़नेस है उससे डिफरेंट डोमेन भी बाज़ दफ़ा यूज़र्स के लिए वो कन्फ्यूजन का बायस बनती हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे मलक साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चाय बनाते हैं और उनकी चाय की धूम मची हुई है पूरे इस्लामाबाद में। लोग आते हैं उनकी चाय पीने के लिए, दूर दूर जगहों से आते हैं उनकी चाय पीने के लिए, बल्कि कराची लाहौर तक उनकी चाय की धूमें हैं। अब उनका जो बिज़नेस का नाम है वो है जी मलिक महमूद चाय वाला। इस बिज़नेस से जो है वो फिज़िकली वो ऑपरेट कर रहे हैं, अपने जो बिज़नेस है उनका नाम ये है मलिक महमूद टी स्टॉल या महमूद चाय वाला। लेकिन जब वो वेबसाइट अपनी एक बनाना चाहते थे तो डोमेन नेम, उन्होंने जो डोमेन नेम की सिलेक्शन का इंतखाब किया तो मलिक महमूद टी स्टॉल .com जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसी तरह मलिक टी .com अवेलेबल नहीं है। उन्होंने डिफरेंट वेरिएशंस चेक किए, डिफरेंट अल्फाज चेक किए, लेकिन कोई भी डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने ख़रीद कर रखी हुई हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है उनके पास कि वो और किसी तरीके से अपने बिजनेस में कुछ माइनर चेंजेस ऐसी ला के इतना ज़्यादा नोट ना किया जाए, वो उस तरह की एक डोमेन नेम ख़रीद लेते हैं। या फिर एक तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि उन्होंने टोटली डिफरेंट नेम से जो है अपनी डोमेन नेम ख़रीद ली, जैसे कि इस्लामाबाद टी.com। अब अगर तो वो खुद जो है मलक साहब लोगों को वेबसाइट का बताएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और बंदा उनका जो चाय का शौकीन है वो किसी चौथे बंदे को या तीसरे बंदे को वेबसाइट का बताता है कि भाई ये इस्लामाबाद टी.com की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर आपको मलक महमूद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो चाय के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और क्या क्या उनकी चाय में अज्जा होते हैं जिसकी वजह से उनकी चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि उसकी चाय के बगैर रहा नहीं जाता। तो वो वेबसाइट का डोमेन नेम का जो एड्रेस है वो देखते ही कंफ्यूज हो सकता है कि मलक साहब तो मलक महमूद टी स्टॉल के नाम से बिज़नेस चला रहे हैं, लेकिन मुझे डोमेन नेम इस्लामाबाद टी.com की दी गई है। सो ये इस्लामाबाद टी हो सकता है कि एक डिफरेंट बिजनेस हो जो इस्लामाबाद में काम कर रहा हो। तो इस वजह से डोमेन नेम सेम होनी चाहिए। आपके फिजिकल बिजनेस, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका जो फिजिकल बिजनेस है उसके मुताबिकत से आपकी डिजिटल डोमेन जो आप वेबसाइट ख़रीदना चाहते हैं या वेबसाइट का एड्रेस बनाना चाहते हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट सेम आपको नहीं मिल पा रही तो थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ आप कोशिश करें कि उसी एड्रेस को जो कि आप फिजिकल एड्रेस से अपना बिजनेस चला रहे हैं आपकी डोमेन नेम उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डोमेन अगर आप ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि आपके यूज़र के लिए वो परेशानी का बायस बने। डोमेन नेम का इंतखाब करने के दौरान एक और पॉइंट जिसको आपने अपने जहन में रखना है वो है अनयूजुअल टॉप लेवल डोमेन्स। अनयूजुअल TLD से मुराद है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन .com, .org, .net, .biz, .info ये टॉप लेवल डोमेन्स कहलाती हैं। तो आप अब जब वेबसाइट अपनी बनाने जा रहे हो या ख़रीदने जा रहे हो वेबसाइट का एड्रेस, तो कोशिश करें कि आप टॉप लेवल डोमेन्स में जो कि यूजुअल, जो कि ज़्यादातर आम डोमेन टॉप लेवल डोमेन है वो यूज़ करें। उसमें हम .com हो सकती है, .com यूज़र्स जो हैं वो
زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے کہ زیادہ ڈومینز جو ہیں وہ .com کے TLD سے جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے اگر آپ کو .com اویلیبل نہیں ہے تو .net ہو سکتی ہے یا .org، آسانی سے لوگ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی ڈومین، ایسی ٹاپ لیول ڈومین کا انتخاب کر لیا جو کہ یوزرز کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، تو وہ پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہمیں غلط دیا گیا، جیسے کہ malakt.biz۔ یہ بھی ایک ٹاپ لیول ڈومین ہے لیکن ان یوزول ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور جو ٹاپ لیول ڈومین ہے وہ .info کی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کے نام کا انتخاب کرنے جا رہے ہوں تو جو نام آپ سمجھتے ہیں کہ ایزی رہے گا لوگوں کے لیے اسی کا انتخاب کریں، اور کوشش کریں کہ .com جو ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، کہ آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس کے آخر میں .com ہوگا۔ اگر آپ نے .com کو پرچیز کیا تو اتنے ہی زیادہ یوزر جو ہیں وہ آسانی سے آپ کی ویب سائٹ تک آئیں گے۔ اور اگر آپ ان یوزول ڈومین نیم آپ نے خرید لی، اب آپ کسی کو بتاتے ہیں، زبانی بتاتے ہیں کہ آپ malakt.biz کی ویب سائٹ پر جاؤ تو آپ کو ملک صاحب کے بارے میں ساری انفارمیشن ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ گھر جاتے جاتے بھول جائے اور اس کو پہلا حصہ تو یاد رہے گا کہ malakt جو ہے وہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، لیکن وہ .biz کے بجائے .com ٹائپ کر دیتا ہے۔ اب .com اگر وہ ٹائپ کرے گا تو انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک صاحب کی ویب سائٹ پہ چلا جائے اور وہ ان کا کسٹمر بن جائے، اور اس طرح ہمارے ملک صاحب جو ہیں وہ ایک کسٹمر گنوا بیٹھے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ویب سائٹ جو ٹاپ لیول ڈومین نیم ہے وہ کمرشل یعنی کہ .com ہونا چاہیے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو .net .org ہو۔ ان یوزول چل بھی سکتا ہے لیکن یہ یوزرز کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہیں تو آپ ٹاپ لیول ڈومینز میں جو ان یوزول ہیں اس سے گریز کریں، جو یوزول ڈومین نیمز ہیں .com .net اور .org انہی کا ہی انتخاب کریں۔ ان یوزول TLDs کے بعد اب میں بات کروں گا انٹرنیشنل ڈومین پر، اور انٹرنیشنل ڈومین آپ نے کئی ویب سائٹ کے ایڈریس میں دیکھی ہوگی کہ کوئی ویب سائٹ کا ایڈریس .pk پہ اینڈ ہو رہا ہے یا .us پہ یا .ca پہ .uk پہ، تو یہ انٹرنیشنل ڈومین نیم ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں یا جس کنٹری کی آپ نے ڈومین نیم پرچیز کیا اس کے آخر میں وہ اینڈ ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی ویب سائٹ اگر وہ .pk سے اینڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یا اس کا جو ڈومین نیم ہے وہ پاکستان کی کنٹری سے پرچیز کیا گیا ہے، یا جو رجسٹرار ہے وہ پاکستان میں کہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح .us ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، .ca .uk .tv۔ تو یہ ڈیفرنٹ ممالک کی ڈومین نیمز ہیں جو کہ اگر آپ کے پاس ٹاپ لیول ڈومین اویلیبل نہیں ہے جو کہ .com ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ یا تو ان یوزول TLDs کی طرف جا سکتے ہیں، .biz کا انتخاب کر سکتے ہیں، .info کا۔ اس کے علاوہ اور کئی ان یوزول قسم کی TLDs اویلیبل ہیں، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ وہ بھی نہیں انتخاب کرنا چاہتے، ان کا بھی انتخاب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ انٹرنیشنل ڈومین اپنے ملک کے حساب سے ڈومین نیم پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو ڈومین نیم کا انتخاب کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ملک صاحب نے اگر اپنے بزنس کو جو ہے مزید زیادہ اس کو بڑھاوا دینا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں، انٹرنیٹ پہ وہ بکنگ کرنا چاہتے ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے چائے کا آرڈر جب وہ بک کروانا چاہتے ہیں، کہ ایسا کوئی سسٹم وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ان کی ویب سائٹ کو ایزیلی ایکسیس کر سکیں۔ ملک صاحب کی ویب سائٹ تب ہی ایکسیسیبل رہے گی جب وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر کوئی ڈومین نیم کا انتخاب کیا جائے گا۔ اگر ملک صاحب نے اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس کوئی ایسا ایڈریس لکھ دیا جو کہ رکھ دیا جو کہ یوزرز کے لیے نہ اس کو وہ یاد ان کو رہتا ہے، نہ وہ جب تک وہ اپنی ڈائری نہ نکال کے دیکھ لیں گے بھئی ویب سائٹ میں کتنی ڈیشز استعمال کی گئی ہیں اس ڈومین نیم میں، یا پھر کون سے کس سپیلنگ سے آپ نے ڈومین نیم پرچیز کیا، تو ملک صاحب جب تک ان باتوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو وہ انٹرنیٹ پر بکنگ نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح ان کے جو چائے کا کاروبار ہے وہ صرف اپنے لوکل ایریا تک ہی محدود رہ جائے گا، ان کو کراچی سے آرڈر نہیں آ سکیں گے چائے کی بکنگ کے لیے۔ تو اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ ملک صاحب کا ہو سکتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ ایک فکشنل ویب سائٹ ہے، کل کو آج ہے کل نہ رہے، لیکن جب آپ اپنی ویب سائٹ خریدنے جا رہے ہوں تو
آپ کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو پروموٹ کریں گے، کافی لمبے عرصے تک پروموٹ کریں گے، اس پہ بہت زیادہ آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ کا ڈومین نیم، جو آپ کا دروازہ ہے، جو انٹرنس ہے، جو ایڈریس ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے اور لوگ جو ہیں اس کو ایزیلی ریممبر کر سکیں۔ اوکے دوستو، ہمارے ملک صاحب نے اپنے گھر کا ایڈریس یا اپنے بزنس کا جو ایڈریس ہے وہ خرید لیا، لیکن کیا یہ ایڈریس یا ڈومین نیم ان کے لیے کافی رہے گا ویب سائٹ، تاکہ لوگ ان کی ویب سائٹ کو ایکسیس کریں؟ کیا یہ ایڈریس کافی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ویب سائٹ جو ہے ڈومین نیم پر نہیں چلتی، صرف ڈومین نیم آپ کے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، .com ہے، اس کے پیچھے آپ کو ویب ہوسٹنگ بھی خریدنی پڑے گی۔ تو آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ ملک صاحب نے گھر کا دروازے تو خرید لیا، لیکن گھر میں گھسنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ دروازے کی ضرورت پڑتی ہے یا ایڈریس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس وقت ڈومین نیم کو دروازے تشبیہ دیتے ہیں۔ ملک صاحب نے گھر کا دروازہ تو خرید لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گھر ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں خریدا۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ملک صاحب کو گھر خرید کے دیں۔ ویب ہوسٹنگ میں یہ 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں جن پہ میں بات کروں گا، تاکہ جب آگے ویڈیو میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے ملک صاحب نے دروازہ خریدا، اب دروازے کو کھول تو لیں، لیکن دروازے کے آگے جب تک گھر نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ملک صاحب یا جو یوزرز یا جو مہمان ان کے آئیں گے ان کو وہ بٹھائیں گے کہاں؟ تو ان کو بٹھانے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے کہ سپیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں سپیس جو ہے ہم اس کو ویب سپیس کہہ سکتے ہیں۔ تو ویب سپیس جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے ویب سائٹ کو سٹور کرتے ہیں تاکہ مہمان ادھر آئیں تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکیں۔ تو مہمانوں کو بٹھانے کے لیے جو سپیس چاہیے ہوگی ویب کی دنیا میں، وہ ویب سپیس کہلائے گی۔ اور ویب سپیس ہوتی کہاں پہ ہے؟ یہ سرورز ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر، ڈیفرنٹ قسم کے سرورز ہیں۔ بعض کمپنیز پیڈ سرورز جو ہیں وہ ویب سپیس مہیا کرتی ہیں، بعض فری سرورز ہیں جہاں پر آپ اپنی ویب سائٹ کو رجسٹر، جب آپ نے اگر کوئی ویب سائٹ رجسٹر کروائی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے صرف ویب سپیس دے سکتے ہیں۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پیڈ ویب سپیس اگر آپ خریدنا چاہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور اس کے بعد فری ویب سپیس، ظاہری بات ہے کہ فری ویب سپیس میں اتنے زیادہ بینیفٹس تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم ملک صاحب کو کی جو فکشنل ویب سائٹ ہے اس کو ہم ایک فری ویب سرور پر ہی مینٹین کریں گے اور اس پر ہی اس کو سٹور کروائیں گے۔ تو لوگوں کو گھر میں گھسنے کے لیے دروازہ چاہیے، دروازہ ہمیں مل گیا ڈومین نیم سے، لیکن اس کے لیے جو ہے ان کو گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ بھی چاہیے۔ تو وہ جگہ جو ہے ہمیں ایک سرور مہیا کرے گا، اور وہ جو جگہ مہیا کرے گا اس کو ہم ویب سپیس کہیں گے۔ فرض کریں کہ 10 یوزرز ایک ٹائم میں گھس سکتے ہیں ملک صاحب کے گھر میں، اور ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد ٹی وی لاؤنج بیٹھ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کچن میں گھس سکتے ہیں، لیکن ایک خاص حد ہوگی، اس کے بعد جو ہے ملک صاحب کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ نہ آ سکتے ہوں۔ تو جو دوسری ٹرمینالوجی ہے وہ ہے بینڈ وڈتھ کی، کہ ملک صاحب جو ہیں ایک مہینے میں کتنے یوزرز جو ہیں ان کو وہ انفارمیشن ڈیلیور کر سکتے ہیں، یا ان کو اپنے گھر کی ایکسیس یا ویب سائٹ کی ایکسیس دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ویب سرور کے، ظاہری بات ہے کہ اس کے جب بھی کوئی کلائنٹ یا کوئی یوزر کسی ایک خاص ویب سائٹ کو ایکسیس کرتا ہے تو اس ویب سائٹ کے ریسورسز یوز ہوتے ہیں، اور اس ریسورسز کو جو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ، اس کو ہم بینڈ وڈتھ کہتے ہیں۔ اور کمپنیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی بینڈ وڈتھ پیکیجز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یوزرز جو ہیں وہ ان کو آسانی رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک خاص وقت ایسا آئے کہ ملک صاحب کی ویب سائٹ 100 سے زیادہ یوزرز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہ 100 سے زیادہ یوزرز کو فیسیلیٹیٹ نہ کر سکے، اور جیسے ہی 101واں یوزر آئے گا تو پہلے جو 100 یوزر ہیں وہ تو بہتر طریقے سے ساری ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی 101واں یوزر آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ویب سائٹ بیٹھ جائے، ویب سائٹ کی بینڈ وڈتھ ٹوٹلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو وہ اس لمٹ کو جب کراس کریں گے تو بینڈ وڈتھ ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بینڈ وڈتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلے ویڈیو لیسن میں بتاؤں گا کہ بینڈ وڈتھ جو ہے ڈیفرنٹ پیکیجز اویلیبل ہیں کہ کس قسم کی بینڈ وڈتھ، کتنی بینڈ وڈتھ جو ہے وہ ویب سائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو بینڈ وڈتھ یہ تو میں نے ایک لے مین کی ٹرم میں آپ کو بتایا کہ جو ریسورسز آپ یوز کرتے ہیں اس کو ہم بینڈ وڈتھ کہتے ہیں۔ اور آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر کو انفارمیشن کا نہیں پتہ کہ انفارمیشن کمپیوٹر میں جو سیو ہے وہ آیا ایک مووی فائل ہے، ایک MP3 فائل ہے، ایک ڈاکیومنٹ فائل ہے، HTML فائل ہے، یا کیا ہے۔ کمپیوٹر کو صرف اور صرف بٹ کی سمجھ لگتی ہے،
कंप्यूटर की ज़बान में उसको या तो 1 की समझ लगती है या 0 की समझ लगती है। तो 1 या 0 इसको हम बिट कहते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो ये 2 बिट्स होंगे, आइदर 1 और 0 इज़ अ बिट। इसके बाद जब हम इन बिट्स को जमा करते हैं तो 8 बिट जो हैं, यानी कि 8 में हो सकता है कि 4 वन्स हों, 4 ज़ीरो हों, 1 ज़ीरो हो, 7 1 हो। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 8 बिट इकट्ठे होते हैं, इसको हम 1 बाइट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में 1010 और उसके बाद 4 1। तो ये जो एक इंफॉर्मेशन है, इसका जो कलेक्शन है, इसको हमने 1 बाइट कहा। इसी तरह जब हम इस बाइट को, जिसमें 8 बिट मौजूद थे, इन बाइट को जब हम जमा करते हैं और 1024 बाइट्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो 1 किलो बाइट के बराबर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिट में 8 बाइट्स, एक बाइट में 8 बिट्स थे, यानी कि 8 वन्स और ज़ीरोज़ की कम्बिनेशन था। इसी तरह 1024 जो है उसको हम 1 किलो बाइट कहेंगे। तो ये कितनी इंफॉर्मेशन होगी बिट्स की, वन्स और ज़ीरोज़ की। इसके बाद 1 किलो बाइट को जब हम जमा करते हैं और ये इंक्रीज़ होती है इंफॉर्मेशन, और ये जाते जाते 1024 किलो बाइट जो है वो 1 मेगा बाइट के बराबर होते हैं। इसी तरह 1024 मेगा बाइट जो है वो 1 गीगा बाइट के बराबर होते हैं। तो ये तो बेसिक एक मेमोरी का है कि कैसे जो है आपकी स्टोरेज जो है वो कैसे बिल्डअप होती है। जब आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आप डाटा हार्ड डिस्क वगैरह परचेज करते हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB है, तो आप इस फार्मूला से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मेगाबाइट्स होगी, कितने किलो बाइट्स होगी या कितने बाइट्स होगी। तो वो इतनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इसी तरह एक मिसाल आपको देता चलूँ कि एक छोटा सा गाना जो है, 5 मिनट का जो गाना होता है, MP3 ऑडियो सॉन्ग जो है, वो 5 से 8 MB मेगाबाइट की स्टोरेज स्पेस जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसी तरह जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो HTML फाइलें होती हैं, डॉक्यूमेंट फाइलें, जिसमें मैं बाद में बात करूँगा। जो वेबसाइट को चलाने के लिए ज़रूरी फाइलें होती हैं, वो भी किसी ना किसी किस्म की स्टोरेज यूज़ कर रही होती हैं। तो वो स्टोरेज आप वेब स्पेस की बदौलत वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितनी स्टोरेज की ज़रूरत है। आपकी अगर वेबसाइट में मूवीज़ हैं, गाने हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपको वेब स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। अब इस वेब स्पेस को जब जो वेबसाइट में जो डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद हैं, उनको जब कोई शख्स, कोई क्लाइंट एक्सेस करता है, तो वो कंज्यूम होते हैं, सर्वर के रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। ज़ाहिर बात है कि वो सर्वर से सारा डाटा जाएगा पहले क्लाइंट के कंप्यूटर पर। तो वो सारी जो डाटा ट्रांसफ़र होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ताकि जब अगर आप फ्यूचर में बैंडविड्थ वगैरह कहीं वेबसाइट पर देखें, तो आपको किसी होस्टिंग कंपनी की वेबसाइट पर देखें कि इतनी बैंडविड्थ मुहैया कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट में ये मटीरियल हो तो मुझे कितनी बैंडविड्थ दरकार है। हम वापस आते हैं अपने मलिक साहब की वेबसाइट पर। फ़र्ज़ करें कि हमारे मलिक साहब ने maliktea.com के नाम से एक वेबसाइट ख़रीद ली है, और इनकी वेबसाइट 50 वेब पेजेस पर मुश्तमिल है। यानी कि इनकी वेबसाइट में maliktea.com में 50 के करीब वेब पेजेस मौजूद हैं। इन वेब पेजेस में हो सकता है कि PDF की फ़ाइलें हों, डॉक्यूमेंट की फ़ाइलें हों। तो इन 50 वेब पेजेस का इन तमाम का मजमूआ जो है, इनका साइज़ 10 MB इनका साइज़ बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी 50 वेब पेजेस जो हैं वो 10 MB की, इनकी टोटल वेबसाइट जो है वो 10 MB की स्टोरेज या वेब स्पेस कंज्यूम कर रही है। अब 10 MB की वेब स्पेस की कंज्यूम कर रही है वेबसाइट, और इनकी वेबसाइट को 30 के करीब विजिटर्स जो हैं वो डेली विजिट कर रहे हैं। तो हम 30 को 10 से जब ज़रब देंगे, तो इससे मुराद ये है कि इनकी डेली जो बैंडविड्थ है, और 10 MB हम कह रहे हैं कि 30 के 30 विजिटर्स जो हैं इनकी पूरी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं या डाउनलोड करते हैं इनके डॉक्यूमेंट को। जब किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाए, उसको डाउनलोड ना भी कर रहे हो आप, किसी सॉन्ग को आप सिर्फ यूट्यूब पर गाने सुन रहे हो, तो तब भी बैंडविड्थ जो है यूट्यूब की कंज्यूम हो रही होती है। तो ये लाजमी नहीं है कि आपने वेबसाइट पूरी की पूरी अपने कंप्यूटर पर जब तक डाउनलोड नहीं करेंगे तो बैंडविड्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप किसी वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस कर रहे हो,
تو آپ اس ویب سائٹ کے ریسورسز کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 30 کے قریب جو وزٹرز ہیں وہ ان کی 10 MB کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وہ ڈیلی 30 وزٹرز آتے ہیں تو وہ ان کی 10 MB کی ویب سائٹ کو جب پوری کی پوری ویب سائٹ کو ایکسیس کریں گے تو ہم 30 کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو ہمیں ڈیلی بینڈ ویڈتھ پتہ لگ جائے گی کہ 300 MB کے قریب جو ہے وہ اس malaktree.com کی ڈیلی بینڈ ویڈتھ ہے. اب اس ڈیلی بینڈ ویڈتھ کو ہم 30 سے ضرب دیں گے، نمبر آف ڈیز سے ضرب دیں گے ایک مہینے میں، تو ہمیں منتھلی بینڈ ویڈتھ مل جائے گی. ہم نے 30 کو ضرب دیا 300 سے، 300 جو ہے وہ ڈیلی بینڈ ویڈتھ ہے اور 30 جو ہے وہ مہینے کے دن ہیں. ان کو جب ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 9000 MB اس malaktree.com کی جو کہ 10 MB کی ویب سائٹ ہے جس کو 30 کے قریب وزٹرز روز آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، تو ہماری منتھلی بینڈ ویڈتھ جو ہے وہ 9000 MB نکل آئی ہیں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 9 GB کے قریب بینڈ ویڈتھ بنتی ہے. تو اس طرح آپ ایک کیلکولیٹر کے حساب سے جب اپنی ویب سائٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کو کتنے بینڈ ویڈتھ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ تو ہم نے سمپل 10 MB کی ویب سائٹ ان کلیکشن جو ہے سارے ویب پیجز کی کلیکٹ کر کے جو میموری ہے اس کا ہم نے کہا کہ 10 MB کی ویب سپیس ہے. جیسے جیسے آپ بگر فائلز جو ہیں جس میں آڈیو یا ویڈیو فائلز اگر اپنی ویب سائٹ پر مہیا کرتے ہیں، اپنے ویب سرور پر سٹور کرتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی یوزر اس کو ایکسیس کرے گا تو اس کو ظاہری بات ہے کہ بینڈ ویڈتھ جو آپ کی ویب سائٹ کی وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گی. اور اسی طرح اس فارمولے میں اگر آپ وزٹرز کو بھی زیادہ کر دیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی بینڈ ویڈتھ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جائے گی. تو یہ چھوٹا سا ایک فارمولہ تھا، اس کی مدد سے انشاءاللہ اگر آپ اپنی بینڈ ویڈتھ وغیرہ خریدنا چاہیں، ریکوائرمنٹ جو آپ کی ویب سائٹ کی کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کا سائز کتنا ہوگا، کتنے وزٹرز آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آئیں گے، تو اس کو آپ منتھلی بیسس پہ کنورٹ کریں تو آپ کی منتھلی بینڈ ویڈتھ نکل آئے گی.